دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں میری طرف سے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے دل کی بات لے کر، سوال لے کر، اور سوال یہ ہے کہ بچیوں کی پرورش کیسے ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ سوال میں پہلے بھی کر چکی ہوں، اس ٹاپک پہ بات بھی کر چکی ہوں، لیکن ہمیشہ میرے سامنے کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے جو مجھے دوبارہ اس پہ بات کرنا پڑتی ہے۔ آج دیکھتی ہوں، میں جب باہر نکلتی ہوں تو لڑکیاں ماشاء اللہ جو جوان بچیاں جو دہلیز پہ کھڑی ہیں جوانی کی، وہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ میں ایک ماں سے سوال کرتی ہوں ہمیشہ، اور میں نے کیا، اور آج بھی میرا سوال ماں سے ہی ہے۔ ایک اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا، ماں، مطلب آپ پر ایک فرض لگا دیے گئے کہ اس رتبے کو قائم رکھو اور اس کا فرض نبھاؤ۔ اور اس رتبے کے کیا کیا فرض ہیں؟ فرض اولاد کے لیے، کیونکہ ماں آپ تبھی کرواتی ہیں جب آپ بچے کو جنم دیتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے لیے پرورش آپ ہی کا کردار ہے۔ چلیں، معاشرہ مرد سے ہے، اگر تھوڑی بہت کمی پیشی رہ جاتی ہے تو اس بات پہ، کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بچہ باہر نکلتا ہے، دنیا کو آبزرو کرتا ہے، تو اس میں جو ماں کی ممتا ہے وہ ایک تھوڑی سی پیچھے ہو کے وہ معاشرے کو پک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کی ممتا پیچھے رہ جاتی ہے اور معاشرے کو پک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے، یہ مطلب اسلام ہے، ہمارے پاس دین ہے ہمارے پاس، تو زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچیاں بہت کم باہر نکلیں۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، میں دیکھتی ہوں چیزوں کے لیے کہ روک ٹوک ہوتی ہے بچیوں کے لیے، اور ان کو منع کیا جاتا ہے کہ یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اس بیس پہ میرا سوال تھا آپ سے کہ جب آپ بچی کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں یا بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، ایک ماں کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو وہ فرض یاد رکھنے چاہیے کہ اللہ نے ہم پر وہ ماں ہونے کے بعد کون کون سا فرض لگایا اور ہمیں وہ کس طرح نبھانا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ میں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا، اس کے بعد اگر وہ دنیا ہم نے اپریشیٹ کیا ہے تو ہمیں وہ اصول غرور اپنی اولاد میں بھی ڈالنے چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، لوگوں نے وہ بہت برا سمجھا ہے، اس چیز کو معاشرے نے نوٹ کیا ہے، تو ہمیں وہ چیزیں ترک کر کے ان بچوں میں اب کوئی اچھی عادتیں ڈالنی چاہیے۔ اپنے آپ میں پہلے وہ عادت ڈالنی چاہیے، پھر بچوں میں ڈالنی چاہیے، کیونکہ ماں اپنی بیٹی کا آئیڈیل ہوتی ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل کہ ہر ماں کالج یونیورسٹی تک نہیں گئی ہوتی، لیکن ماں کا جب وہ بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک ایم ہوتا ہے کہ جو میں نہیں کر پائی وہ اپنی بچی میں ضرور کروں گی، ضرور دیکھوں گی، دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اگر اسکول نہیں جا پائی تو اپنی بیٹی کو ضرور پڑھاؤں گی، اسکول بھیجوں گی اس کو۔ لیکن جب وہ اسکول جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا خواب ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں تو ختم نہیں ہوئی بات، اس کو تو مجھ سے بہت اوپر جانا ہے، آگے جانا ہے، مطلب یونیورسٹی کالج کے لیول پر جانا ہے اس کو۔ تو وہاں پر اس کو یہ یاد بھول جاتی ہے، ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ مجھے اس کو کسی مقام پر دیکھنا ہے۔ وہ مقام کیسے ملتا ہے، کیا ہے، کیوں ملتا ہے، کس ذریعے سے ملے گا، وہ سب باتیں اس کو یاد نہیں رہتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسے میں بہت سی مائیں دیکھی ہیں جو اس چیز کو یاد ہی نہیں رکھتی ہیں کہ کہاں پر غلطی ہے اور کہاں پر اچھائی ہے۔ فوکس بس ایک ہی چیز پر ہے کہ بیٹی کو پڑھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ بیٹیاں آج کل پڑھ بھی رہی ہیں، بیٹے بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن اس پڑھائی کے دوران میں وہ ساری باتیں مائیں بھول جاتی ہیں بچیوں کو بتانا کہ بیٹا اس میں غلطی کہاں پر ہے، کیسے تم نے معاشرے سے بچنا ہے، کون سی ایسی باتیں آئیں گی تمہیں جو اچھی لگیں گی لوگوں کو اور کون سی بری لگیں گی وہ نہیں کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں مائیں کو بھول جاتی ہیں، جبکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بچوں کو پڑھائیں نہ، ان کو آگے نہ جانے دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے اس کو نوک ٹوک کرتے رہیں یا اس کو گھٹ گھٹ کے جینے پر مجبور کرتے رہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے صبح کالج میں بھیجا بچی کو، تو آپ نے اس کا ٹائم نہیں نوٹ کیا کہ وہ کس ٹائم پہ جا رہی ہے، لیکن اگر جانے کا ٹائم نوٹ کیا تو آنے کا ٹائم نہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کب آئے گی۔ ذہن میں یہی ہے کہ بچی کالج گئی ہے، اپنے ٹائم پہ واپس آ جائے گا، اور اگر نہیں آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ فرض ایک ماں کا ہے۔ باپ تو ظاہر کمانے کے لیے گیا، اس کا فوکس اسی چیز کے اوپر ہے، اور تربیت تو ماں نے کرنی ہے۔ تو ماؤں کو یہاں پر تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے کہ بیٹا اتنے ٹائم پر جا رہی ہو، اتنے ٹائم پہ چھٹی ہوتی ہے، اتنے ٹائم پہ اپنے گھر واپس آنا ہے۔ دوست بنانا ہے تو مجھ سے پوچھ کے، مجھے دکھا کے، مجھے بتا کے، مجھ سے ملا کے آپ نے بنانا۔ اگر کسی کے گھر جانا ہے تو میرے ساتھ جانا ہے، اکیلے نہیں جانا۔ مطلب یہ ساری چیزیں اس زندگی میں اس دوران یہ ساری نوٹس میں آتی ہیں جو مائیں بعض اوقات نہیں کرتی،
اس خوش فہمی میں جی رہی ہوتی ہیں کہ جی میری بیٹی پڑھ رہی ہے کچھ بننے کے لیے، کچھ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، سارا کچھ کرنے کے لیے، اور میں اس کو روکوں گی تو اس کا فوکس ہٹ جائے گا پڑھائی سے۔ کبھی کوئی ماں میں نے نہیں دیکھا کہ کہتے ہوئے کہ بیٹا کالج جا رہی ہے تو صبح اٹھو پہلے نماز پڑھو، یا کالج سے واپس آئی تو بیٹا کپڑے چینج کرو اور پہلے نماز پڑھو پھر کھانا کھانا۔ ایسا میں نے بہت کم دیکھا، یعنی نہ ہونے کے برابر دیکھا۔ حالانکہ یہ چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر بچی آپ سے پاس سے جا رہی ہے تو اس نے سر پہ دوپٹہ لیا ہے، اسکارف لیا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپا ہے، بایا پہنا ہے، یا اگر نہیں بھی بایا پہنا تو اپنے جو اس کا دوپٹہ ہے وہ کیسے اس نے لیا ہوا، کس چیز کو ڈھانپنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ماں کے نوٹس میں نہیں ہوتی، اس کا فوکس وہی ہے بچی کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، تو مجھے اس کو روک ٹوک نہیں کرنی ہے، وہ پڑھائی پر فوکس کرے۔ مجھے یہ بتائیے یہ ساری باتیں کون بتائے گا ماں کے علاوہ اس کو، چونکہ وہ ایک ایسی دہلیز پہ کھڑی ہے جہاں اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، ہر بری چیز اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے، لیکن گائیڈنس کے لیے صرف ایک ماں ہوتی ہے۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ اگر کوئی باپ اس کو ڈانٹا کے سر پہ دوپٹہ لو تو ماں کہتی جان چھوڑ دو اس کی، کیا کرو گے اس کو 24 گھنٹے اس پہ نظر رکھتے ہو، پڑھائی کرنے دو اس کو، ریلیکس ہو گے۔ اس طرح کی مائیں۔ اگر کوئی بھائی ڈانٹ رہا ہے کہ اتنا لیٹ کیوں آئی تو ماں بھائی کو ڈانٹ رہی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ مطلب آپ خود اپنی بچی کو اس راستے پہ چلا رہے ہو، چلنے کے لیے کہہ رہے ہو جو نہیں جانا چاہیے، جو اس کے حق میں آنے والے وقت کے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح کا دور جا رہا ہے، یہ معاشرہ جا رہا ہے، یہاں میرے حساب پہ جتنی پابندی بچوں میں ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر کرتے ہیں تو اگریسو ہوتی ہیں بچیاں، اس کا کچھ غلط رزلٹ نکال لیتی ہیں اس میں، اور ماں کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، باپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، بھائی تو ان کے لکھنے میں ہوتے ہیں، پڑھنے میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں۔ کون روکے گا ایک ماں کے علاوہ اس کو؟ آپ کو یاد نہیں ہے کل اس نے بھی ایک ماں بننا ہے۔ اگر یہاں پہ اس کی تربیت ٹھیک ہو رہی ہے تو اپریشیٹ آپ کو کیا جائے گا، لیکن اگر اس کی تربیت غلط ہے اور اس کو آپ شادی کر دیتے ہو تو پہلی گالی ایک ماں کو ہی پڑتی ہے۔ میں ہمیشہ یاد کرواتی ہوں کہ بچیاں اگر سسرال میں جاتی ہیں یا اپنی لائف میں ٹین ایج میں اگر وہ جی رہی ہیں تو اگر وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا فضول ہے۔ اگر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو ایک ماں کو کیجیے، ماں کی تربیت کیجیے، بچی کے سامنے ماں کو ڈانٹیے کہ تم نے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا، تم باہر نکلتی ادھر حجاب کیوں نہیں کرتی، بایا کیوں نہیں پہنتی۔ ایٹومیٹکلی وہ بچی اس چیز کو نوٹس کرے گی اور وہ آپ کے سمجھانے سے پہلے ہی ڈر چکی ہوگی ان چیزوں کے لیے، اور وہ اس کو کیری کرے گی ان سب چیزوں۔ لیکن اگر آپ ماں کے آگے مطلب ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے ڈر کے رہ رہا ہے اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تو بچی تو وہ سمجھے گی کہ ظاہر ہے ماں کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، تو مجھے کون کہنے والا ہے۔ سو یہ سارا نظام جو آپ پوری چین دیکھ رہے ہیں، جو میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ ایک ماں کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اللہ نہ کرے آج کل معاشرہ کس طرح کا جا رہا ہے۔ اگر کوئی نیک بھی ہے تب بھی اس کو تکلیف ہے باہر، لیکن اگر کوئی صحیح نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی تکلیف ہے۔ تو یہ سارے فرض یہ ماں کا بہت ڈبل فرض بن جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ بات کی پرورش کیسے ہونی چاہیے۔ سب سے مین جو چیز ہے کہ اللہ کا خوف ایک ماں کے دل میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو زندگی میں جی کے ہوں میری بیٹی نہ جیے، کس لحاظ سے؟ دین اسلام کے لحاظ سے۔ ہاں اگر آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، دین کو رکھا ہے سامنے، تو پھر تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹکلی وہ آپ کی ساری باتیں بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو خدا کے لیے یہ سوچیں کہ اس بچی میں وہ سب کچھ ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں، آپ کی عزت کریں اس بیس پہ کہ اس نے اپنی بچی کی یہ تربیت کی ہوئی۔ یہ آج کل کے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا سب سے ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ یہاں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس ٹاپک میں پھر کبھی بات کروں گی، لیکن ابھی جو میں جس ٹاپک میں بات کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنے بچی کی تربیت کیسے کرنی، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ اگر وہ پریگنینسی کے دوران کچھ سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ یہ سیکھے کہ بچوں کو نیک رستے پہ کیسے چلایا جا سکتا ہے، خاص طور پہ بچیوں کو۔ اب یقین مانیں اگر عورت ٹھیک ہوتی ہے تو مرد کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ چاہے معاشرہ مرد کا ہے، لیکن اس مرد کو چلانے والی بھی ایک عورت ہے، اس کو غلط راستے پہ لے جانے والی بھی ایک عورت ہے، اس کو دوزخ میں پھینکنے والی بھی ایک عورت ہے، اور جو اس کو نیک بنائے گی وہ بھی ایک عورت ہے۔
اور وہ ہے ماں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ماؤں چاہیے اس چیز کے لیے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو چینج کر لیں. جب وہ ایک اولاد کو، ایک بچے کو، ایک انسان کو دنیا میں لا رہی ہوتی ہے، معاشرہ کبھی غلط نہیں ہوتا، کبھی کوئی بچی کے ساتھ حادثہ نہیں ہوتا. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے ہمیشہ آپ کو یاد رکھا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور شیئر اتنا کیجیے کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچنی چاہیے. خدا حافظ.